80 کی دہائی میں فیصل رحمان کی شاندار آمد اور ان کے ہر طرح کے رقص میں بھرپور مہارت اور دلکش انداز نے دھوم مچا دی۔ فیصل کے بعد آنے والے ہیروز میں اسماعیل شاہ وہ فنکار تھے کہ جن کی رقص میں مہارت فیصل سے بھی کچھ بڑھ کر تھی۔ شاید ان کا یہی وصف تھا کہ وہ اپنی ابتدائی چند فلموں کی ریلیز کے بعد فلم بینوں کی بھرپور توجہ کا مرکز بن گئے۔ ممتاز علی خان کی باغی قیدی ان کی ڈیبیو فلم تھی جس میں ان کا کردار ڈانسنگ نہیں بلکہ فل ایکشن تھا۔ یہ فلم دراصل فیصل قیصر کی فلم عجب خان کا ریمیک تھی جس میں اسماعیل شاہ کو لالا سدیر کے ادا کردہ کردار کی ادائیگی کی ذمہ داری ملی اور اس میں شک نہیں کہ اسماعیل شاہ نے بہت محنت اور تندہی سے اس کردار کو نبھایا۔ فلم میں ان کی ہیروئن لبنہ خٹک تھی۔ باغی قیدی نے باکس آفس پر حوصلہ افزا بزنس حاصل کیا لیکن اسماعیل شاہ کی بطور ڈانسنگ ہیرو بھرپور شناخت حیدر چودھری کی سپر ہٹ پنجابی فلم دلاری کے توسط سے بنی۔ اداکارہ ستارہ کے ساتھ ان کی پرفارمنس نہایت شاندار اور معیاری رقص پر محیط تھی۔ حیدر چودھری ہی کی رومانوی نغمہ بار دیومالائی کہانی پر مبنی فلم ناچے ناگن میں وہ نادرا کے ہیرو تھے۔ وہ شیشناگ تھے اور نادرا شیش ناگن۔ فلم کے ہر گیت میں نادرا کے ساتھ وہ ناگ رقص بڑی مہارت اور خوبصورتی سے کرتے نظر آئے۔ علاوہ ازیں ان کی پرفارمنس کے تناظر میں بھی ناچے ناگن ایک یاد رہ جانے والی فلم ثابت ہوئی۔ بس یہی وہ فلم تھی کہ جس نے اسماعیل شاہ کو عروج و مقبولیت اور عوامی پسندیدگی کے سب سے اونچے پائیدان پر لا کھڑا کیا۔ حیدر چودھری کی تو وہ گڈ بک میں شامل ہو گئے اور ان کی اگلی ہر فلم کا جزو لازمی ٹھہرے۔ ناچے ناگن 25 ستمبر 1989 کو منظر عام پر آئی اور پورے پاکستان میں شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اسماعیل شاہ کی دیگر فلموں پر بات کرنے سے قبل ہم اپنے ریڈرز کو اسماعیل شاہ کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات بھی شیئر کریں گے۔ اسماعیل شاہ کا اصل نام سید محمد اسماعیل شاہ تھا۔ 22 مئی 1962 پشین بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کوئٹہ سے کیا۔ کوئٹہ ریڈیو اور پھر کوئٹہ ٹی وی سے وابستہ ہوئے۔ اداکاری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ انہیں اپنے فنکارانہ جوہر دکھانے کے لیے کھلا اور وسیع میدان اس وقت میسر آیا کہ جب نسیم حجازی کی تاریخی ناول پر ڈرامہ سیریل شاہین میں انہیں بدر بن مغیرہ کے باری برکم اور چیلنجنگ رول کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ ڈرامہ سیریل 1980 میں پی ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ ہوا اور اپنی جملہ خوبیوں کے سبب کلاسک سکور کا حصہ بن گیا۔ 1986 کی ریلیز باغی قیدی نے فلمی صنعت میں ان کی آمد کا وسیلہ بنی۔ پھر دلاری اور ناچے ناگن نے انہیں مستند ڈانسنگ ہیرو کی حیثیت سے رجسٹر کروایا۔ 1987 کی ریلیز ہدایت کار وزیر اعلیٰ کی لوئن نیپال میں وہ لیجنڈری فنکارہ شبنم اور اپنے فلمی ہم اثر اظہار قاضی کے فرزند کے روپ میں جلوہ گر ہوئے اور خوبصورت پرفارمنس پیش کی۔ اسماعیل شاہ کا فنی کیریئر محض 8 سال پر محیط ہے لیکن ان 8 برسوں میں ان کی کردار نگاری سے آراستہ ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد 70 سے 75 کے قریب ہے۔ باکس آفس پر ان کی بہت کم فلموں نے قابل ذکر کامیابی حاصل کی اور ایسی فلموں میں دلاری، ناچے ناگن، کالے چور، مکھڑا، چاہت اور 3 یکے 3 چکے نمایاں کامیاب فلمیں رہی۔ داؤد بٹ کی تحفہ خوبصورت اور معیاری فلم تھی جس میں اسماعیل شاہ نے وہی کردار ادا کیا جو انجمن میں وحید مراد یاد دلا دے سودے میں اعجاز دورانی کر چکے تھے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اسماعیل شاہ کے حصے میں متعدد فلمیں ایسی آئی کہ جو ماضی کی فلموں کا ریمیک تھی لیکن اسماعیل شاہ نے ایسی فلموں میں ماضی کے فنکاروں کے ادا کردہ کرداروں کو دہراتے ہوئے انصاف کیا۔ یہ خوبصورت اور قابل قدر فنکار حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب 29 اکتوبر 1992 کے انتقال کر گئے۔